حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بطور مہمان انسانی شکل میں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمان خانہ میں بٹھانے کے بعد آہستہ سے گھر چلے جاتے ہیں، اور ایک بچڑا جس کا ذکر قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے، بعجل سمین، بڑا موٹا تازہ بچڑا، ایک جگہ پہ آیا ہے بعجل حنیذ، اور تھا بھی وہ بھنا ہوا، اس موٹے تازے بچڑے کا گوشت بھنا ہوا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام لا کر ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بچڑے کا گوشت لا کر ان کے سامنے رکھا، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو تھال جس کے اندر وہ گوشت تھا ان مہمانوں کے قریب کیا، فقال، اور آپ نے کہا، الا تأکلون، بھئی آپ کیوں نہیں کھاتے، یہ آگے تشریف لائیے اور کھائیں اس کو۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت سامنے رکھا اور کہا کھائیں، تو ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، لا تصل إليه، وہ اس کھانے کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے۔ نکرہم، اس بات کو انہوں نے بڑا عجیب سمجھا، ان لوگوں کو اجنبی سمجھا، وأوجس منہم خیفہ، اور دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہاں پر آیا ہے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ گوشت، وہ کھانا خود ان کے قریب کیا اور ان کے آگے رکھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے ابراہیم، آپ مہمانوں کی خوب تواضع کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی بڑے مہمان نواز تھے، تو آپ نے ایسے کیا کہ پہلے جتنے مہمان آتے تھے، جو گھر میں گوشت، جو جانور ہوتا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھلاتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنا ایک طریقہ بنا لیا کہ جتنے مہمان آتے ان کی تعداد کے مطابق جانور ذبح کرتے، 2 مہمان تو 2 جانور، 3 مہمان تو 3 جانور ذبح کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم، مہمانوں کا اکرام کیا کرو۔ انہوں نے سوچا شاید یہ کوئی تھوڑا ہے، انہوں نے پہلے کوئی بکری کا بچہ یا بچڑا وغیرہ ذبح کرتے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے اونٹ ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اونٹ بھی تھے آپ کے پاس، اونٹ کا گوشت ان کے سامنے رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر کہا ابراہیم، مہمانوں کا اکرام کیا کرو، خوب تواضع کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، وہ اونٹ سے بڑا تو اور کوئی حلال جانور ہے نہیں جو میں ان کو کھلاؤں، اور گوشت سے بڑا کوئی اور اچھا کھانا نہیں ہے، سب سے اچھا کھانا گوشت، اور حلال جانوروں میں سے سب سے بڑا جانور اونٹ، اب میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے بتلایا ابراہیم، مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا اس کے سامنے رکھو، نوکروں اور خادموں سے یہ کام نہیں کروانا، بلکہ مہمان کے سامنے کھانا جو رکھنا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے رکھنا ہے، یہ مہمان کا اکرام ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے کہا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کھانا خود ان کے سامنے رکھا، ان کو دیکھا وہ نہیں کھا رہے اور دل کے اندر خوف محسوس کیا،
یہ کیوں ڈرے کیوں ان سے؟ اس زمانے کے اندر یہ دستور تھا کہ جس کے ساتھ دشمنی ہوتی یا جس کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا اس کے گھر سے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اگر ہم نے اس گھر کا نمک کھا لیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، پھر ہم ان گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چور تھے، ڈاکو تھے، لیکن اتنی مربت ہوتی تھی کہ جس گھر کا کھانا کھا لیا ہے وہاں ہم نے نقصان اس کا نہیں کرنا۔ آج کل تو کیا ہے، کہتے نہیں ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں اور وہی نمک حرامی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے اس وجہ سے کہ شاید یہ کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے ارادہ سے آئے ہیں، اسی لیے میرے گھر کا بنا ہوا یہ کھانا نہیں کھا رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے سے بھی محسوس ہوا کہ آپ ڈر گئے ہیں، اور زبان سے بھی کہا انا منکم وجلون، بھائی مجھے تو تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے گھر میں آئے ہو، میں نے کھانا رکھا اور تم کھانا نہیں کھا رہے، مجھے تو تم سے خوف اور ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ تم کوئی نقصان کے ارادے سے آئے۔ فرشتوں نے کہا لا توجل، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ تو کس لیے آئے ہو؟ یہاں پر الفاظ ہیں قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈریے مت، وبشروہ بغلام علیم، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اللہ رب العزت آپ کو ایک علم والا بیٹا عطا فرمائے گا۔ علم والا، ہم جا تو کسی اور کام سے رہے تھے، اللہ نے کہا جاتے جاتے میرے بندے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری اور بشارت دیتے جاؤ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ، ان کی عمر اس وقت 99 سال تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی کہ اے ابراہیم، اللہ آپ کو علم والا بیٹا دے گا۔ اس سے پہلے 14 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، جو بڑی بیوی تھی ان کا نام حضرت سارہ تھا، اور جو چھوٹی بیوی تھی بعد میں جس سے آپ نے نکاح فرمایا ان کا نام حضرت ہاجرہ، یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اللہ کی شان، بڑی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ہاجرہ جو بعد میں جن کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، ان سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا۔ جب آپ کی عمر 86 سال تھی اس وقت بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اب بڑی جو بیوی تھی ان کی جھولی خالی تھی، وہ بھی روتی رہتی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی روتے رہتے تھے یا اللہ یہ مجھے حضرت سارہ سے بھی اولاد عطا فرما۔ تو 14 سالوں کے بعد جب آپ کی عمر 100 سال ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فرشتے بھیج کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ چھوٹے تھے۔ قرآن مجید میں جہاں پر حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے وہاں پر ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہا کے ساتھ حلیم، اور جہاں پر حضرت اسحاق کا ذکر ہے وہاں پر ہے بشروہ بغلام علیم، عین کے ساتھ۔ حلیم کا معنی حوصلے والا، بردبار، علیم کا معنی علم والا۔ جب حلیم آئے مراد حضرت اسماعیل حوصلے والے تھے، اور حوصلے والے تو تھے کہ بچپن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ان کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ نے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، حوصلہ تھا آپ کا، اس لیے آپ کہنے لگے اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے، میں انشاءاللہ اس کام پر بھی صبر کر لوں گا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا علیم، علم والے، اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی نسل سے پیدا فرمائے، اور ہر نبی علم والا ہوتا ہے۔
جب انہوں نے خوشخبری دی نا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، حضرت سارہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ جو مہمان خانہ تھا نا، اس کا جو دروازہ تھا، دروازے کی اوٹ پہ کھڑی تھی۔ انہوں نے بھی یہ بات سن لی کہ یہ آنے والے کوئی انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں اور یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بیٹے کی۔ تو حضرت سارہ بھی کمرے کے اندر آ گئی، پتہ چل گیا نا بھی فرشتے ہیں۔ حضرت سارہ جب کمرے میں آئی، قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، حضرت سارہ حیرانگی کے ساتھ بولتے ہوئے آگے آئی، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوئی عجیب کام اور کوئی نئی بات سنے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پہ ایسے رکھتی ہیں، تو بڑی حیرانگی کے ساتھ کہنے لگی عجوز عقیم، میں بوڑھیا عقیم اور ہوں بھی میں باندھ، مجھ سے بیٹا ہوگا یہ کیسے؟ ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ حضرت سارہ نے کہا کہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بچہ پیدا ہوگا میرا، میں بھی بڑھیا اور میرا خاوند بھی بوڑھا، ان هذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک یہ بات بھی آپ کے علم میں اضافے کے لیے ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انسان گزرے ہیں، جتنے بھی اولاد آدم میں سے جتنے انسان گزرے ہیں، وہ عمر کے جس حصے کو بھی پہنچ جاتے ہیں، چاہے ان کی عمر 200 سال 500 سال جتنی بھی ہو جاتی ہے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سیاہ بال رہتے تھے، آخر تک بال سیاہ رہتے تھے۔ سب سے پہلے سر اور داڑھی کے بالوں کے اندر سفیدی جو بڑھاپے کی وجہ سے عمر گزرنے کے ساتھ آتی ہے، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے۔ سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے۔ جب بال سفید ہوئے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ بالوں کا رنگ بدل گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے فرمایا یہ بڑھاپا ہے اور یہ بڑھاپے کی نشانی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سفید بالوں سے مجھے بھی حیا آتی ہے۔ مومن آدمی جس کے بال سفید ہو جائیں اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے بھی حیا آتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا، مسلمان ہوا اور اپنے ایمان اسلام پہ پکا رہا اور اسی حالت کے اندر بڑھاپا اس پہ آ گیا، بوڑھا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جہنم کے اندر کیسے ڈالوں۔ اندازہ لگائیں رب کو ہمارے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں محسوس ہوتی کہ اب ہماری عمر کہاں پہنچ گئی، اب ہمارے سر داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اب ہم بڑھاپے کی طرف قدم رکھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے مالک سے حیا نہیں آتی، اس کو حیا آتی ہے ہم سے۔ تو وہ حضرت سارہ کہنے لگی یہ جو داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ویسے حکم ہے غیر الشیب، اس بڑھاپے کو تبدیل کرو، بڑھاپے کو کیا کرو تبدیل کرو، کوئی رنگ لگا دو، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے خود کبھی نہیں لگایا رنگ۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ جو بال سفید ہو جائیں ان کو تبدیل کرو، اس بڑھاپے کو سفید نہ رہنے دو، لال رنگ کر لو، کوئی اور کر لو، لیکن اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی مبارک میں بھی 20 کے قریب بال سفید تھے، لیکن آپ نے خود کبھی ان بالوں کے اوپر رنگ وغیرہ نہیں لگایا، اور خاص طور پر آپ نے منع فرمایا وجتنبوا السواد، باقی رنگ لگانے کی اجازت ہے لیکن کالا رنگ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل تو یہ وبا عام ہے، بڑے بڑے صاحب علم لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ، وہ جو عمر کی وجہ سے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو وہ کالا رنگ لگا لیتے ہیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ 40 سال تک، 40 سال سے پہلے اگر جس کے بال سفید ہو گئے اس کو اجازت ہے کالا رنگ لگانے کی کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اگر 40 سال کے بعد بال اگر سفید ہیں تو ان کے اوپر کالا رنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں لال رنگ کرنے کی اجازت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے خود لال رنگ بھی نہیں کیا، جس کو مہندی وغیرہ لگاتے ہیں۔
تو وہ کہنے لگی کہ میں بڑھیا اور میرا خاوند یہ بھی بوڑھا، ہمارا بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیا، قالوا، فرشتوں نے کہا، کذالک، اسی حالت میں ہوگا، کذالک، اسی حالت میں ہوگا۔ یہ کذالک جو ہے نا، اس کے اندر یہ جو لفظ ہے نا، شروع میں کاف ہے، کذالک، اصل لفظ ہے ذالک، اور یہ شروع میں کاف آیا ہے نا، یہ کاف کیوں ہے؟ یہ کاف ہے اللہ کے عظمت اور کمال کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کاف کو کہتے ہیں کاف کمال والا۔ کاف کس والا؟ کمال والا، یعنی اللہ کی عظمت اور اللہ کے کمال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کس طرح؟ جو اللہ جوانی میں اولاد دینے پر قادر ہے، جو اللہ اس حالت میں اولاد دینے پر قادر ہے کہ مرد بھی جوان ہو اور اس کی بیوی بھی جوان ہو، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، بانجھ ہو جائیں اور اللہ ان کو اولاد دے دے۔ دوسری بات، میاں بیوی دونوں جوان ہوں، اولاد ہو جائے، یہ دنیا کا دستور ہے، ہر جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور خامد اور بیوی دونوں بوڑھے ہوں، بانجھ ہوں، اللہ کا کمال تب ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں بوڑھے ہوں اور اللہ پھر بھی اولاد کو پیدا فرما دے۔ یہ ہے قالوا کذالک، رب کا کمال ہی یہی ہے کہ اللہ بڑھاپے میں تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ قال ربک، یہ بات تمہارے رب نے کہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ قال ربک، یہ آپ کے رب نے یہی بات کی ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہی اللہ الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ اسی اللہ کو پتہ ہے جوانی میں کیوں نہیں دی اور بڑھاپے میں کیوں اولاد دے رہا ہے۔ العلیم، اور اس بات کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ علم بھی اللہ رب العزت کا ہے کہ کب دینی ہے، کتنی دینی ہے اور کتنی عمر تک دینی ہے۔ اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ فرشتے کہنے لگے ہم تو محض اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، باقی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم کی توفیق دے۔